بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر کر رہے تھے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے اور بات کو سمجھیے، اگر قرآن کے متعلق معلوم کرنا ہو تو قاری صاحب سے پوچھا جائے گا کہ قرآن پاک کے الفاظ، تلفظ، مخارج کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ کس سے؟ قاری صاحب سے پوچھا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے حفظ کے متعلق معلوم کرنا ہو تو حافظ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ حافظ صاحب ہمیں بتائیے کہ قرآن پاک کس طرح سینے میں محفوظ رہے گا، تو وہ حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق معلوم کرنا ہو تو مفسر سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آیت کیوں آئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا پس منظر کون سی بات ہے، یہ آیت یا سورت کیوں نازل ہوئی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، تو یہ کس سے؟ مفسر سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم کرنا ہو، دریافت کرنا ہو تو محدث سے پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک میں نماز میں کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے، قیام میں کیا مزہ آتا ہے، رکوع میں کیا مزہ آتا ہے، سجود میں کیا مزہ آتا ہے، تو یہ نمازی سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح جہاد کے متعلق معلوم کرنا ہو تو مجاہد سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کے متعلق معلوم کرنا ہو تو روزے دار سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح حج کے متعلق معلوم کرنا ہو تو حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ وہاں پر کتنا خرچہ آتا ہے، وہاں پر کتنے پیسے لگتے ہیں، تو یہ کس سے؟ حاجی صاحب سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بارے میں معلوم کرنا ہو، دریافت کرنا ہو، پتہ کرنا ہو تو پھر نہ قاری صاحب سے، نہ حافظ صاحب سے، نہ مفسر سے، نہ محدث سے، نہ علامہ سے، نہ پیر سے، نہ حاجی سے، نہ نمازی سے، نہ روزے دار سے پوچھا جائے گا، بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ صحابی رسول سے پوچھا جائے گا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابیہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو مع الایمانی، اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، یہ صحابی تھے، عشق والے تھے، محبت والے تھے، عقیدت والے تھے، احترام والے تھے۔ جب سرکار کے چہرے کا ذکر ہوا، بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا اور عربی کی 3 قسمیں کھا ڈالی۔ آپ کہتے ہیں واللہ باللہ سمت اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہنے لگے خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کائنات کا سورج اسی چہرے سے طلوع ہوتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اسی چہرہ و دعا کا ذکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تو آپ نے بھی عربی کی 3 قسمیں کھا ڈالی۔ آپ کہتے ہیں واللہ باللہ سمت اللہ کأن وجہہ ورق مصحف۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اسی چہرے و دعا کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، ہمراز مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا ذکر ہوا تو آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو۔ یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا، آرزو اور خواہش ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب، حسن و حسین کے بابا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج، مولا کائنات، خلیفہ چہارم، آپ فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ اتنا خوبصورت دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے بعد اتنا حسین و جمیل چہرے والا کسی کو دیکھا ہے۔ جب اسی چہرے والضحیٰ کا ذکر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے ہوا، قال جبرائیل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم الرجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشرق کی بھی سیر کی ہے، میں نے مغرب کی بھی سیر کی ہے، میں نے شمال کی بھی سیر کی ہے، میں نے جنوب کی بھی سیر کی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل آج تک میں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ جب اسی چہرے والضحیٰ کا ذکر ام المؤمنین، صدیقہ کائنات، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ لوانی زلیخا لو رائنا جبینہ لعصرنا بقطع القلوب علی یدیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ ڈالے، کہا اگر مدینے کے تاجدار کو دیکھ لیتی، امت کے غم خار کو دیکھ لیتی، غریبوں، مسکینوں اور بے سہاروں سے محبت کرنے والے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے پورے نہیں بلکہ کلیجے کاٹ کے باہر رکھ دیتی۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہو، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہو، آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی ان کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، ذکر ہوا تو وہ کہنے لگے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں مانوں گا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایمان نہیں رکھوں گا بلکہ میں دیکھوں گا۔ لیکن روایات میں آتا ہے جب انہوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو، پیارے چہرے کو دیکھا تو فرمایا انا وجہہ لیسا بوجہ الکذاب، کہا بے شک یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اسی چہرے والضحیٰ کا ذکر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تلوار کی طرح صاف تھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے سن لے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قطعۃ قمری، وہ تو چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ اور جب اسی چہرے والضحیٰ کا ذکر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی والے کے پاس ہوا تو آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت،
3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا او رج کے دونوں جہانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوئے، اور پھر وہ امتی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، التجا کرے۔ اب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے یوسف تم اپنے امتیوں کو اور میرے مخلوق والوں کو کہہ دو جو ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لے گا اس کو 3 ماہ تک بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ وہاں پر 3 ماہ ہے، اور فرمایا کہ جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج کے دونوں جہانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اسی چہرے و دعا کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا، وہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا داری دار لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان پر چمکنے والے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، اور کبھی میں مدینہ شریف کے اس چاند کی طرف دیکھتا تھا۔ چاند کے قریب ایک بدلی کالی تھی، چاند کے قریب ایک بدلی کالی تھی، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کالی تھی۔ چاند میں نور تھا، میرا اور آپ کا نبی نور علی نور ہے۔ ادھر چاند تھا، ادھر چاند تھا، ادھر چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا تھا۔ ادھر چاند تھا، ادھر چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا تھا۔ ادھر چاند کا گھیرا تھا، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا، موازنہ کرنے لگا، کیا فیصلہ کروں؟ بالآخر بے ساختہ میری زبان سے نکلا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چاند کے منہ پر داغ ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی چمک ہے، سورج اسی نور کی برکت سے روشن ہے، ستاروں میں اسی ماہ مقدس کی ضیاء ہے، کہکشاں اسی کے نور کی ایک کرن ہے، بلکہ پوری کائنات عالم اسی نوری مکھلے والے کے نور سے منور ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جملہ محدثین اور مفسرین تمام کا متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے، ذات خداوندی کے بعد جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ذات ہے وہ میرا اور آپ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند ہے اور حسن یوسف اس کی ایک کرن ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سورج ہے اور حسن یوسف اس کی ایک شعاع ہے۔ وَحُسْنُ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ جُزْءٌ مِّنْ حُسْنِهِ، حسن یوسف اور دیگر کے حسن کو جمع کر لیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جز بنتا ہے۔ تو جس ذات کے اندر کل جہاں کا حسن جمع ہو اس کو کون دیکھ سکتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔
اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسن اور جمال تھا، تمام لوگوں سے زیادہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب دیکھیے کہ اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمین۔ اور جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوا، آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لما عطاقت اعینہ رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں، ورنہ کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ لیں۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر حضور پیر وارث شاہ سرکار کے سامنے ہوا، آپ کہتے ہیں کہ متھا چاکدائی جلوہ ذات ربی، متھا چاکدائی جلوہ ذات ربی، اساتے ویکھائے نال یقین قاضی، رخ یاردا رخ یاردا رخ یاردا صفا قرآن دا، رخ یاردا صفا قرآن دا، نور نبی ختم المرسلین قاضی، مونڈے کملی دری مزملی دی، مونڈے کملی دری مزملی دی، تے ہتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی دی، تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، تے رانجے باج نہ مجی چرین قاضی، رانجے یار دے وچ جی وچ جانا درجے عشق دے کیویں چھٹین قاضی، تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے پڑھ کے ویکھا ولد دوالن قاضی۔ جب اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر حضور تاجدار گولہ کے پاس ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما اجملکا ما اکملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہری علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ اسی چہرہ والضحیٰ کے اوپر جتنی بھی باتیں کی جائیں اتنی ہی کم ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، بھائی ہم کس طرح کی غلامی میں آتے ہیں؟ اب صحابہ اکرام کی طرف دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ صحابی رسول سرکار کے غلام خادم کلمہ پڑھنے والے امتی، کیا ہوا؟ اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا مسلمان ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اب کیا پہلے تھا؟ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، یہ جرم ہے، یہ ان کی غلطی ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے آسانی ہے، پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی صحابی اسلام قبول کرتا
تو باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا، ماں بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، چھوڑ دیتی، خاندان والے، کنبے والے، قبیلے والے، دوست و احباب سب چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب کس جرم کی وجہ سے کہ اسلام قبول کیا ہے، اب ان کو جب سولی کے اوپر چڑھانے لگے، مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو سولی پر چڑھانے لگے، آخری خواہش تمنا آرزو ہو تو بیان کرو۔ تو آج بھی جب موت کا، جس کا آخری وقت آتا ہے سزائے موت کا، تو اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری والدہ کو بلا دو، کوئی کہتا ہے میری بیوی کو بلا دو، کوئی کہتا ہے کہ میرے باپ کو بلا دو، میرے والد کو بلا دو، کوئی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو بلا دو، کوئی کہتا ہے میری بیٹی بڑی پیاری تھی، بڑی اچھی تھی، اس کو بلا دو۔ بہرحال کوئی نہ کوئی بلاتا ہے، آخری خواہش ہوتی ہے۔ تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش تمنا آرزو ہو تو بیان کرو۔ تو اب صحابی رسول ہیں، سرکار کے غلام ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، وقت بھی قربان کرتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ پر فدا ہو جائے۔ اب صحابی رسول سے جب پوچھا گیا آخری خواہش تمنا آرزو ہو تو بیان کرو، صحابی رسول نے کہا 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کی اجازت عطا فرما دے، اور دوسرا میرا چہرہ قبلہ کی طرف کر دینا۔ وہ کہنے لگے ایک بات ہوگی، تو آپ کو 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب صحابی رسول، سرکار کا غلام، آخری زندگی کی نماز، اس کے بعد آگے جنت میں کامیابی والے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کامیابی والے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ پاک سے راضی، کامیاب لوگ جب آخری وقت آیا نماز پڑھنے کا، تو کیا کرتے ہیں، نماز کو تھوڑا سا جلدی پڑھ دیا، قیام رکوع سجود کو تھوڑا سا مختصر کر دیا۔ اسی موقع پر اقبال کہتا ہے، ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے نماز کو تھوڑا سا مختصر کر دیا، تھوڑا سا جلدی کر کے پڑھا۔ اب وہ مشرکین کہنے لگے، وہ کافر کہنے لگے، وہ منافق کہنے لگے، جو اسلام کی اس سے بغاوت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو تو جیل خانے کے اندر دیکھا، آپ بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، بڑا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، لیکن آج نماز کو مختصر کر دیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اس بات کو دل کی تختی کے اوپر لکھ دیں۔ جو صحابی رسول نے جواب دیا ہے وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ صحابی رسول نے کہا میرا جی تو یہی چاہتا تھا، یہ زندگی کی آخری نماز ہے، دوبارہ پتہ نہیں، دوبارہ زندگی میں نماز کا موقع نہیں ملے گا، یہ زندگی کی آخری نماز ہے، میں اس کو لمبا کروں، میں اس کو طویل کر دوں، میں اس کو بڑھا کے پڑھوں، لیکن میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ سرکار کا غلام ہے، سرکار کا امتی ہے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آج موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑتا، نماز کو ہلکا نہیں سمجھتا، نماز کو معمولی نہیں سمجھتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، کیسا پیار ہے؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں عزت ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بات، ایک مرتبہ استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا نماز کون نہیں پڑھتا؟
تو ایک شاگرد کھڑا ہوا کہنے لگا استاد صاحب وہ نماز نہیں پڑھتا جو مردہ ہوتا ہے۔ پھر استاد نے پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک شاگرد کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا استاد صاحب نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہوتا ہے۔ استاد نے پھر پوچھا نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو شاگرد نے کہا وہ نہیں پڑھتا جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر ہم زندہ ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو پھر کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ نماز ہمیں پڑھنی آتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے نماز کو ادا کرے، نماز کو ادا کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دولت کی کمی نہیں کرتا، اس کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مالک ایک غلام دونوں تھے۔ اب غلام نماز پڑھنے والا، آقا نماز نہیں پڑھتا تھا مالک۔ دونوں سفر کے لیے نکلے، راستے میں اس غلام نے قید لگائی کہ جہاں پر نماز کا ٹائم ہو جائے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب ہوا کیا، جب وہ جا رہے تھے راستے میں اذان کا ٹائم ہوا، جماعت کا وقت آ گیا، تو اس نے اجازت مانگی، مالک نے دے دی۔ اس نے کہا تم مسجد میں چلے جو میں باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو کھول لیا۔ اس قرآن پاک کو جس کو آج حفاظ قرآن اور علماء اکرام جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس کو نہیں کھولتے، رمضان کے مہینے میں آ کے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ بہرحال اس نوجوان نے نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، تلاوت کرنے میں وہ مصروف ہو گیا۔ اب مالک باہر بیٹھا ہوا بڑا پریشان ہے کہ نمازی نکل گیا، ہم نے آگے سفر کرنا، یہ آ نہیں رہا۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا، کہنے لگا یہ کہاں پر مر گیا ہے، کہاں پر چلا گیا ہے؟ تو اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے اٹھا مسجد میں گیا۔ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا تو اپنے خادم کو آواز دی، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن پاک کو بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا وہ کم بخت اللہ کے بندے، ہم نے آگے جانا ہے، تم کیا کر رہے، تمہیں پتہ نہیں ہم نے لیٹ ہو جائیں گے اور تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جو رب تمہیں مسجد میں نہیں آنے دیتا، جو رب، جو خالق، جو مالک تمہیں مسجد میں نہیں آنے دیتا، وہی رب مجھے مسجد سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ بندہ نمازی بن جائے، بندہ اچھا بن جائے، بندہ پرہیزگار بن جائے، یہی کامیابی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر وارد کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولے۔ سرکار نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو، نہ کریں، یقین کریں ہماری روزی میں برکت آ جائے گی۔ کسی کا مال نہ کھائے، یتیم کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جس کو معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تو جب ہم یہ عمل کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ دنیا بھی آسان اور آنے والی زندگی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔